بلوچستان کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تھے، اب ایک دفعہ پھر خراب دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا دشمن دوبارہ سے اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہا ہے؟ حالیہ برسوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ بین الاقوامی طاقتوں کا سٹینڈ دیکھنا ہوگا، بلوچستان میں کون کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں، دیکھنا ہوگا کہ ریاست کا مفاد کس طرف ہے اور علیحدگی پسند تنظیموں کا مفاد کس طرف ہے۔ کیا دشمن دوبارہ سے اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہا ہے؟ مظلومیت کا رونا رونے والوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ مظلومیت کا رونا رونے والوں کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ سکتے ہیں؟ یہ تنظیمیں کہیں نہ کہیں سے فنڈڈ ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے اندر کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہیں جو امداد ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ 8 بڑی علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس میں سب سے پاپولر بلوچستان لبریشن آرمی، سب سے خطرناک ان کی مجید اسکواڈ ہے، جو خود کچھ اسکواڈ ہے، فضائی حملے کرتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ راک کے ہیڈ کوارٹر انڈیا میں ہی ہوتی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، بلوچستان نیشنل آرمی ہے، لشکر بلوچستان ہے، بلوچستان لبریشن یونائٹڈ فرنٹ ہے، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے، یونائٹڈ بلوچ آرمی ہے۔ غیر ملکی طاقتوں کا اس میں کس قدر ہاتھ ہے؟ جن ممالک کے ہاتھ نظر آتے ہیں اس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، اس میں خطے کے تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ موجود ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بلوچستان علیحدہ ہو جائے اور وہاں پہ وہ اپنی اپنی کھیل کھیل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کیوں کیا؟ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اب پاکستان کے اندر بلوچستان کا بھی وہی مرتبہ ہے جو بر صغیر کا پوری دنیا میں تھا، اور اس کے اوپر پوری دنیا کی دشمن طاقتوں کی قوتوں کی نظر ہے۔ آئے دن یہاں پر حالات خراب رہتے ہیں، اب دوبارہ سے یہاں پر حالات خراب ہونے لگے ہیں، معاملات بگڑنے لگے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف طرز نگار جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تھے، اب ایک دفعہ پھر خراب دکھائی دے رہے ہیں، مسلح تنظیمیں ایک دفعہ پھر سے متحرک ہیں۔ کیا دشمن دوبارہ سے اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہا ہے؟ جی المیہ یہی ہے، کہتے ہوئے دل ڈوبتا بھی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ حالیہ برسوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ان پر گہری نظر رکھے بغیر تجزیہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن سکرینز دیکھ کے اخبار پڑھ کے یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ کیا ہوگا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو بین الاقوامی طاقتوں کا سٹینڈ دیکھنا ہوگا۔ آپ نے دیکھنا ہوگا آپ کو کہ بلوچستان میں کون کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ریاست کا مفاد کس طرف ہے اور علیحدگی پسند تنظیموں کا مفاد کس طرف ہے، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، ان لوگوں کو بڑی ہائپ کون دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انگلینڈ میں بے شمار بسوں کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں جس میں بلوچستان کی علیحدگی، جسے وہ آزادی کہتے ہیں، اس کی حق میں کمپین چلائی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے پرومیننٹ فگر جب انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ بلوچستان کی علیحدگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان سب کو ملانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2-4 بلوچیوں کو حقوق نہیں ملے تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ بلوچی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں تو سب سے پہلے عارف صدیقی اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مگر جب یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا بھائی کسی بیرونی اعلی کار کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یا تو اس اعلی کار کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا یا بھائی کا چھڑانا پڑے گا اسے، اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں ذرا، جو بلوچ تنظیمیں ہیں، جو کالعدم تنظیمیں قرار دی گئی ہیں، ذرا ان کے اہداف دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ان کے اٹیکس، چینی کونسل خانہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج، پی سی ہوٹل گوادر، سی پیک پر جو انجینئرز کام کرتے ہیں، چائنیز انجینئرز، ان کی بس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، مزدوروں پر حملے، نوشکی میں ایف سی قلعے پر حملہ۔ اب مجھے بتائیے ان سب میں سے کس حملے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقوق کی جنگ ہے؟ سٹاک ایکسچینج پر حملہ، چائنیز کونسل خانے پر حملہ، بس پر حملہ، مزدوروں پر حملہ، انجینئرز پر حملہ، پی سی ہوٹل پر حملہ، کیا یہ حقوق کی جنگ ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی جنگ ہے۔ اس لیے اسے اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ابھی دیکھیں گزشتہ دنوں کیا ہوا، وہ ہرنائی شہر سے ایک سیکیورٹی فورسز کا سپاہی اغوا کر لیا انہوں نے، اور پھر ان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ اس سپاہی کے بدلے اپنے جو مجرم جو سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ۔ اب مظلومیت کا رونا رونے والوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ مظلومیت کا رونا رونے والوں کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ تنظیمیں کہیں نہ کہیں سے فنڈڈ ہو رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ 14 اگست کو زیارت کے لیے جانے پاک فوج کے کرنل ہیں، ان کے کزن ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ حالات جتنے ہم سوچ رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے، اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ ابھی اگر پچھلے چند ماہ دیکھ لیں تو پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز وہاں پر گر کر تباہ ہوئے ہیں، جن میں جنرل سرفراز سمیت اعلیٰ فوجی قیادت شہید ہوئی ہے۔ اب کہا تو یہ گیا ہے کہ یہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر یہ ہیلی کاپٹرز گرے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہی گرے ہوں، ہماری افواج پاکستان اتنی کمزور نہ ہوں، ان کا سیکیورٹی کا نظام اتنا کمزور نہ ہو کہ چند کالعدم تنظیمیں ان کے ہیلی کاپٹرز بھی گرا دیں۔ مگر چیزیں بہت زیادہ تشویشناک ہیں اور ان سے سینسیبلی اور آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔
کوئی شک نہیں کہ یہ 1971 والا پاکستان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود زہریلے بیج 1971 سے زیادہ بوئے جا چکے ہیں. اگرچہ اویئرنیس بھی زیادہ آ گئی ہے، سوشل میڈیا بھی موجود ہے، ہم لوگوں تک اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، مگر ہر جگہ یہ پیغام نہیں پہنچتا. لوگ دشمنوں کے ہاتھوں میں آلہ کار بن کے اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم، اپنی نسل، اپنے دین، اپنی ملت کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آگاہی دینی چاہیے، ان کے لیے بہتر وسائل پیدا کرنے چاہیے. اگر ان کے حقوق کا معاملہ ہے، ان حقوق میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مگر وہ تمام کی تمام تنظیمیں جو پاکستان کی ریاست کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہیں، انہیں آہنی ہاتھوں سے کچل دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، مخدوم صاحب میں آپ سے جانوں گا، ڈاکٹر صاحب نے جنرل سرفراز کا واقعہ اور باقی ہیلی کاپٹرز کا واقعہ بھی اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، تو اس حوالے سے کافی آوازیں اور بھی اٹھی تھی. آپ ان تمام معاملات کو اور بلوچستان کے جو معاملات ہیں جو خراب ہو رہے ہیں، اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جنرل سرفراز کا جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے یا کور کمانڈر، ان کا ایک واقعہ انفرادی اہمیت کا حامل ہے. گو کہ اسے تکنیکی بنیادوں پر اسے کہا گیا، مگر بلوچ تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے صرف ایک فیم کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے ذمہ داری قبول کر لی ہو. اس سے قطع نظر ہم بات کرتے ہیں شورش کی. یہاں پر پنجاب میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے عالی شان ہوٹلوں میں یا کیفے میں بیٹھ کر یا کراچی میں بیٹھ کر یا لاہور میں بیٹھ کر ہم حالات کا تجزیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ 12 دسمبر 1971 تک ہمیں یہی پتہ تھا کہ جنرل نیازی صاحب ڈھاکہ سے نکل کر کلکتہ سے ہوتے ہوئے دہلی فتح کرتے ہوئے لاہور پہنچیں گے ٹینکوں میں بیٹھ کر. مگر 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہو گیا. اور یہاں پر میڈیا سینسرشپ ہے. یہاں پر اس حساس موضوع پر یہ آپ ہی کی اور ڈے ٹو ٹاک کی ہمت ہے کہ پروگرام ہو رہا ہے، ورنہ بڑے بڑے نامور صحافی اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں. بات کرتے ہیں تو ملک سے باہر جا کے بات کرتے ہیں. مگر چونکہ بلوچی ہمارے ہیں، پاکستان کا ہم سب حصہ ہیں، پھر ہم سب رشتہ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، تو بات کرنی چاہیے، اور بات انشاءاللہ ہم نیوٹرل رہ کے کریں گے. بلوچستان میں شورش بہت زیادہ ہے. انڈیا کا ہاتھ اپنی جگہ ہے، اسرائیل بھی سپورٹ کر رہا ہوگا، ایران اور کچھ خلیجی ریاستیں جو چاہتی ہیں کہ گوادر دبئی جیسی یا دیگر بندرگاہوں جیسی بڑی بندرگاہ نہ بنے، عالمی بندرگاہ نہ بنے، وہ بھی شورش برپا کر رہی ہوں گی. مگر لڑنے والے سارے بلوچ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اسرائیل کا فوجی یا انڈین فوجی اگلی صفوں پر آ کر FC کے قلعوں پر حملہ نہیں کرتا. پھر ہم نے دیکھا 1948 کی شورش دیکھی ہم نے، جب ریاست کے الحاق کے بعد وہاں پر ان کے بھائی نے بغاوت کی تھی. ہم نے دیگر کئی بغاوتیں دیکھی. ہم نے 1973 میں جب بھٹو نے نیب کی حکومت ختم کی تھی، وہ بغاوت بھی دیکھی. مگر اب کی بار جو وار فیئر ٹیکٹکس، اور ڈاکٹر صاحب کا اس پہ بہت زیادہ عبور ہے اس بارے میں، جو وار فیئر ٹیکٹکس بلوچ گریلا استعمال کر رہے ہیں، جس طرح پہلی بار فدائی مشن انجام دے رہے ہیں مجید برگیڈ والے، یہ آپ دیکھیں انقلاب آ گیا. ان کی ہم سطح پہ بات کریں، ان کے لیول پہ جا کے سوچ رہے ہیں کہ ان کی وار فیئر ٹیکٹکس میں انقلاب برپا ہو گیا ہے. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک مخدوم صاحب. لیکن بلوچستان کے حوالے سے آپ کا بھی مطالعہ کافی ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں بھی بلوچستان کے حوالے سے شورش کی لہر دیکھی ہے، تو ان بغاوتوں کا اور یہ دہشت گردی کا جو پس منظر ہے، یہ کیا ہے؟ اگر آپ بلوچستان کے حالات کی ٹائم لائن بنائیں نا آپ، تو خان آف کلات اور قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی قریبی تعلقات تھے. کلات وہ ریاست تھی جس اسلام کے نام پر پاکستان کے ساتھ اس نے الحاق کیا تھا، اور قائد اعظم کا وزن کر جتنا وزن قائد اعظم کا ہوتا تھا اسی مقدار میں سونا چاندی ریاست کلات غربا میں تقسیم کرتی تھی. اس حد تک محبت تھی، اس حد تک قربت تھی. مگر بدقسمتی سے کیونکہ قائد اعظم 1 سال کے اندر رحلت فرما گئے تھے، ان کے جو جانشین تھے وہ قائد اعظم کے اپنے بقول کھوٹے سکوں کی مانند تھے. تو ہم نے دیکھا 1948 میں پہلا آپریشن ہوتا ہے کلات میں. وہ ریاست، وہ والی ریاست جو قائد اعظم کا درینہ دوست ہو، جس کے قانونی مشیر ہوں، یعنی کہ والی کلات کے مقدمے قائد اعظم محمد علی جناح لڑا کرتے تھے وائسرائے کونسل میں اور دیگر برطانوی عدالتوں میں، اس ریاست پر قبضہ کیا جاتا ہے. الحاق تو ہو گیا تھا، مگر والی ریاست کو بے دخل کیا جاتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ 1970 تک بھاولپور کی ریاست بھی قائم تھی اور دیگر سرحد کی کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم تھیں، انہیں نکالا جاتا ہے. پھر جو ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، ون یونٹ کا جو قیام ہے کہ مشرقی حصے کو ایک یونٹ بنا دیا اور مغربی حصے کو ایک یونٹ بنا دیا، یعنی کہ سرحد پنجاب اور سندھ کی انفرادی حیثیت ختم کر کے اسے ایک یونٹ بنا دیا گیا. تو اس کے بعد نواب نوروز خان نے بغاوت کی تھی، اور یہ پہلی منظم گریلا بغاوت تھی. ان سے معاہدہ کرتی ہے حکومت پاکستان قرآن پاک پہ، حلف لے کر کہ آپ پہاڑوں سے اتر آئیں، ہم آپ کو رہا کر دیں گے، اور کوئی معافی تلافی ہو جائے گی، آپ کے جو مسائل ان کا حل کر دیں گے. تو جب نواب نوروز خان پہاڑوں سے اترتے ہیں تو ان کے بیٹوں کو پھانسی دی جاتی ہے.
سزائے موت انہیں بھی سنائی جاتی ہے، مگر ان کی عمر کے لحاظ سے کہ غالباً اس ٹائم بھی وہ 70 کے اشرے میں تھے، 70 سال سے زائد عمر تھی، تو انہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور ان کا انتقال بھی جیل میں ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پنجاب میں کامیابی ملی تھی، سندھ میں کامیابی ملی تھی، مگر سرحد اور بلوچستان میں نیب کی حکومت تھی جس پر بعض بھٹو نے پابندی عائد کر دی تھی، تو بھٹو نے صوبائی حکومت کو برطرف کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں جو بلوچ تھے وہ افغانستان چلے گئے۔ اس ٹائم افغانستان میں بھی صدر داؤد کی حکومت تھی، تو انہوں نے پوری طرح انہیں سپورٹ کیا، انہیں اسلحہ دیا، انہیں ٹریننگ دی، ان کو فراری کیمپ قائم ہوئے اور وہاں پہ آزاد بلوچستان کی تحریک منظم ہوئی۔ پہلی بار آزاد بلوچستان کا ہم نے نعرہ سنا، پہلے تو بات ریاست کلات تک تھی، مگر 1970 کی دہائی میں پہلی بار آزاد ریاست بلوچستان کا نعرہ تخلیق پایا۔ اس میں اگر آپ جمعہ خان صوفی کی کتاب پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، کیونکہ اس نے بھی 11 سال ضلع وطنی میں کاٹے ہیں، گو کہ وہ پشتون نیشنلسٹ تھا مگر وہ بلوچ جو گریلا تھے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو حالیہ شورش کی لہر تھی وہ ایک کیپٹن نے زیادتی کی تھی، ایسا کہا جاتا ہے ڈاکٹر شازیہ سے زیادتی کی تھی، اور اس کے بعد جو نواب اکبر بگٹی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، بلوچستان کی بیٹی کے ساتھ ہمارے شہر میں آ کر ہمارے گھر میں آ کر زیادتی ہو رہی ہے، اور جو انسرجنسی 2004-2005 سے شروع ہوئی آج 2022 اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 17 سال ہو گئے، یعنی کہ 18 سال میں تو بچہ ہی بالغ ہو جاتا ہے، 2 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں، وہ انسرجنسی ختم نہیں ہوئی، بلکہ بدقسمتی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں شدت آئی جا رہی ہے۔ تو مخدوم صاحب، آپ کے تجزیے کا میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ غلطیاں ہماری حکومت سے ہوئی۔ آخر جب ہماری حکومت غلطیاں کریں گی تو وہ لوگ اس حد تک بھر جائیں گے، ان کے اندر جب نفرت اتنا ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دشمن قوتیں انہیں استعمال کریا، دشمن تو فائدہ اٹھائے گا۔ دیکھیں غلطیاں دونوں جانب سے ہوتی ہیں، اور بینگا کیونکہ پنجابیوں کے بہت خلاف ہیں، پنجابی کا نام لے کے مارتے بھی ہیں اور پنجابی کا نام لے کے گالی بھی دیتے ہیں، بینگا پنجابی اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میرا فرض تھا تاریخ کو اصل مارکسوں کے ساتھ بیان کروں تاکہ ان کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے کہ ہم اصل تاریخ بیان نہیں کرتے۔ تو جو سچ تھا میں نے بتایا، لیکن گولی کا جواب دنیا کی تاریخ گواہ ہے، ماضی سے لے کر مستقبل تک گولی کا جواب ہمیشہ گولی سے دیا جاتا ہے۔ اگر ایک فریق چاہے وہ مظلوم ہی ہو، اگر گولی چلائے گا یا ہتھیار سجائے گا تو اس کا جواب ریاست ہمیشہ گولی سے دے گی۔ مذاکرات کے کئی ایک مواقع آئے مگر انہوں نے کھو دیے۔ پھر جو وہاں پہ سرداری نظام ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کو بے شمار فنڈنگ دیا جاتا ہے، پنجاب بھر کی جامعات میں بلوچ طلبہ پڑھتے ہیں، CSS میں ان کے لیے الگ کوٹا ہے، تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، مگر وہ سرداری نظام کے زیر اثر ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو امداد ملتی ہے، جو سوئی گیس کی رائلٹی ملتی ہے، کون کھا جاتا ہے؟ وہاں پہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بلوچستان کوئی حاکم جو ہے وہ کوئی جرنیل تو نہیں ہے، یا کوئی پنجابی وڈیرا تو بلوچستان کا حکمران نہیں ہے، اپنے مقامی لوگ وہاں کے حکمران ہیں نا۔ تو یہ سوال انہیں کرنا چاہیے کوئٹہ والوں سے، جو کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، جو گورنر بیٹھا ہے، کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ تو شکوہ ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے، کوئی ایک فریق ہمیشہ جو پوری طرح ملوث نہیں ہوتا کسی ایک واقعے میں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے بات کی، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں بلوچستان کے اندر کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور انہیں جو امداد ہے وہ کہاں سے ملتی ہے، اور غیر ملکی طاقتوں کا اس میں کس قدر ہاتھ ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں جو 8 بڑی علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس میں سب سے پاپولر جو آپ جانتے ہیں وہ بلوچستان لبریشن آرمی، جسے بلوچ لبریشن آرمی بھی کہتے ہیں، اور سب سے خطرناک ان کی، جس کا بھی عدیل صاحب نے بھی ذکر کیا، مجید اسکواڈ ہے، جو خود کش اسکواڈ ہے، فضائی حملے کرتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ پہلے را کے افغانستان میں ہوتی تھی، افغانستان 2 ہے نا، ایک ہمارا افغانستان تھا، ایک را کا افغانستان ہے، ہمارا تھا، ہاں تھا نا، بالکل تھا۔ تو ایک ٹریننگ ان کی را کے افغانستان میں ہوتی ہے، اور ایک ان کی ٹریننگ را کے ہیڈ کوارٹر انڈیا میں ہی ہوتی ہے، وہاں پر انہیں اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ بھی کی جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے جن ممالک کے ہاتھ نظر آتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، اس میں خطے کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ موجود ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بلوچستان علیحدہ ہو جائے اور وہاں پہ وہ اپنی کھیل کھیل سکیں۔ یہ تو 2 بڑی تنظیمیں اور ان کا ذکر ہو گیا۔ اگر اس کے علاوہ ان تنظیموں کا ذکر کریں تو چند تنظیمیں اور ہیں، جس میں بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، بلوچستان نیشنل آرمی ہے، لشکر بلوچستان ہے، بلوچستان لبریشن یونائٹڈ فرنٹ ہے، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے، یونائٹڈ بلوچ آرمی ہے۔ لیکن یہ اتنی زیادہ فعال نہیں ہے جتنی میں نے پہلے بتایا کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ ہے، اور یہ تو اس حد تک مجید بریگیڈ بڑھ چکا ہے کہ یہ وہ اپنے افواج پاکستان کے اوپر، سول لوگوں کے اوپر باقاعدہ یہ فضائی حملے بھی کرتے ہیں۔ کراچی والا واقعہ کراچی والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں
بس ہمارے بھائی بھی ملوث ہے، کچھ بھائی ممالک برادر ممالک بھی ملوث ہیں ہمارے، اور دشمن تو ہے ہی ہے، ہاں، اور دشمن تو ہے ہی ہے ہمارا، اور نقصان پاکستان کا نہیں ہو رہا خالی، نقصان امت مسلمہ کا ہو رہا ہے. یعنی آج نہیں تو کل اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان کو کمزور کر کے در حقیقت انہوں نے امت پوری کو کمزور کیا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب حالیہ دنوں میں جتنے بھی دہشت گردانہ یہ حملے ہوئے ہیں اور ان کا وارداتوں کا طریقہ جو ہے یہ مکمل طور پر تبدیل تھا، اور آپ تو ملٹری ٹیکٹک کے کافی ماہر بھی ہیں، ان چیزوں پر عبور بھی رکھتے ہیں اور وہاں پہ جاتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں اس کی بالکل، بات کر رہے ہیں اس حوالے آپ. سے. دیکھیں اس میں اگر ہم بلوچستان کے موجودہ حملوں کو دیکھنا چاہیں تو پیچھے لنک کرتے ہیں سکوت ڈھاکہ کے اوپر. آپ اگر صدیق سالک صاحب کی وہ کتاب پڑھیں وٹنس ٹو سرنڈر، کیا تھا اس کا ترجمہ، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، وہ بڑا انہوں نے شاعرانہ دیوانہ انداز میں لکھا تھا. اس طرح شکست تھوڑی سی قابل قبول ہو گئی تھی. اگر وہ ذرا بلند الفاظ میں لکھا گیا تھا تو وہ رونے والا واقعہ تھا، مگر وہ بڑا شاعرانہ وہ انگلش سامعین کے لیے شکست تھی اور پاکستانی صارفین کے لیے ڈھاکہ ڈوب رہا تھا. ہاں وہ ڈھاکہ وہ ذرا شاعرانہ سا نام ہو گیا تھا نا. تو اس میں جو مکتی باہنی تنظیم تھی جس میں انڈین ایجنٹس تھے، بنگالی گوریلا بھی شامل تھے، انڈین فنڈز بھی شامل تھے، انڈین ٹریننگ بھی شامل تھی، اس کی وہ ایولیوشن کی 3 سٹیجز بیان کرتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے اس نے قبضہ کیا اور کیسے اس نے یہ سارے کا سارا مشن جو ہے ان کا پاکستانیوں کا یہ سیبوتیج کیا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر مکتی بانی اور ان کے جو بنگالی شریک کار تھے وہ سب مل کے چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کرتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا ہٹ اینڈ رن، کارروائی کی، حملہ کیا، بھاگ گئے، نقصان کیا، حملہ کیا، بھاگ گئے، مال لوٹا اور بھاگ گئے. یہ تھا پہلا سٹیپ. پھر انہوں نے ریل کی پٹریاں بھی اکھاڑی، سڑکیں توڑیں، اس طرح لوگوں کو خوف پیدا کیا. جب لوگوں میں خوف پیدا ہوا، ان کی ریکگنیشن ہونے لگ گئی، پھر یہ دوسرے مرحلے پر آ گئے. اب انہوں نے پاکستان کے حامیوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی. آپ نے پاکستان کے حق میں بات کی، آپ کو یا تو وارننگ دے دی گئی، اب نہ باز آئے تو پھر آپ کو اڑا دیا گیا، یا بعض اوقات وارننگ کے بغیر ہی آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا کام شروع کر دیا گیا. یعنی ایک سائلنٹ میسج یہ دیا گیا کہ جو آدمی بھی پاکستان کا حامی ہوگا اسے سرزمین بنگال پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر انہوں نے باقاعدہ فوجی کانواؤں پہ حملے کیے، فوجی جو گاڑیاں جاری ہوتی ہیں ان پہ حملے کیے، باقاعدہ گوریلا وار شروع کر دی. پھر تیسرے مرحلے پر انہیں مزید سپورٹ ملی. اب انڈیا ساتھ مزید انوالو ہو گیا. جیسے کہ پاکستان نے روس کو افغانستان میں الجھا لیا تو پھر جمی کارٹر نے پہلے پینٹس بھیجے، وہ چھوٹی سی امداد جو تھی جسے ضیاء الحق نے مسترد کر دیا تھا. جب انہیں پتہ لگا کہ یہ الجھانے کے قابل ہیں، انہیں یہاں پر شکست دے سکتے ہیں، پھر پوری دنیا نے اپنا اسلحہ اور پیسہ وہاں پر پھینکنا شروع کر دیا. جب مکتی بانی نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے دکھا دیے تو پھر انہیں انڈیا کی طرف سے مکمل سپورٹ مل گئی. پھر انہوں نے بنگال میں تعینات پاک فوج کو باقاعدہ اپنے ساتھ الجھا لیا. دو بدو جنگ کی، مشین گنیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک استعمال ہوئیں، آرمی کیمپوں پر حملے ہوئے، خواتین کو اٹھایا گیا، الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور صدیق سالک صاحب جو تھے وہ اس سارے سانحے کے عینی شاہد تھی جسے انہوں نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا. اب اگر اسی سارے کو آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور ان کے جو 3 سٹیجز میں نے بتائی ہیں ایولیوشن کی، ان 3 سٹیجز کے ساتھ کنیکٹ کریں تو آپ کو حیران کن مماثلت سمجھ آئے گی. سب سے پہلے کیا ہوا، بلوچی فراری جو تھے وہ سوئی گیس کی پائپ لائنوں کو اڑا دیتے تھے، جو مرمت کرنے آتے تھے انہیں بھی اڑا دیتے تھے. وہاں پہ دہشت پھیلائی ہوئی تھی انہوں نے، ٹرین کی پٹریاں کھاڑ دی، ٹرین نہیں چلنے دینی، حملہ کیا، پہاڑوں پر بھاگ گئے. یہ ان کی پہلی سٹیج تھی اور یہی پہلی سٹیج مکتی بانی کی بنگلہ دیش میں تھی. دوسرے مرحلے پر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے دھماکے کرنا شروع کیے، انہوں نے پاکستان کے حامیوں کو مارنا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے اپنا مختوم صاحب یاد ہوگا کہ باقاعدہ بس سے بندے اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے اور جس کی جیب سے پنجاب کا آئی ڈی کارڈ نکلا اسے انہوں نے اڑا دیا کہ غیر بلوچ یہاں پر قبول نہیں ہے. انہوں نے ٹیچرز تک کو نہیں بخشا، ٹیچرز تک پھڑکا دیا انہوں نے. یہ اس کا دوسرا سٹیپ تھا. اب بدقسمتی سے بلوچستان میں جو تحریک مزاحمت ہے، یا بلکہ غدر کہنا چاہیے، اصل مزاحمت نہیں، غدر کہنا چاہیے، غداری اور مزاحمت جو چل رہی ہے یہ اپنے 3 درجے پر داخل ہو چکی ہے، جہاں پہ یہ باقاعدہ آرمڈ فورسز پر حملہ کر رہے ہیں. لوگ محفوظ نہیں ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ دوسرے ممالک کے سٹیکس بھی یہاں پر اس وقت محفوظ نہیں ہیں. اب خودکش بمبار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خاتون میں بھی خودکش بامبنگ کر دی. دیکھیں کس طریقے سے برین واشنگ کی گئی کہ ایک خاتون نے بھی اپنے آپ کو سوئسائڈ اٹیک کے لیے پیش کر دیا. تو یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں آ گیا، اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ سرمایہ ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑے ادارے انوالو ہیں، اور اسے نمٹنے کے لیے ہم چپ ہیں. اور میں اگر بھارت کی انوالومنٹ کی بات کر رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ بھارت دنیا کا وہ سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے جو سرے عام اپنے چینلز پر کھلم کھلا اقرار کرتا ہے کہ بلوچستان پہ ہم فساد کروا رہے ہیں. اس کے حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ جرنیل یا آفیسرز بھی آ کے میڈیا پر کہتے ہیں، اسکرین کے سامنے کہتے ہیں، وی لاگز بناتے ہیں کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بلوچستان کے اوپر انویسٹ کرو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ بلوچوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، انہیں ٹارگٹس بھی دیتا ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں، امن کی آشا، ہم تجارت کریں گے اس کے ساتھ، کر لو بات. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ ریاست کے پیچھے بہت ساری ریاستیں اور ہیں،
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے بلوچیوں کا پوائنٹ آف ویو سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے. انہیں جو الجھایا گیا ہے وہ الجھایا گیا جی کہ بلوچیوں کی زبان الگ ہے, لباس الگ ہے, رہن سہن الگ ہے, کلچر الگ ہے, ہم پاکستانی کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے. حالانکہ سوال اس کے جواب میں بنتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے کہ نہیں, تمہارا رسول ایک ہے کہ نہیں, تمہاری کتاب ایک ہے کہ نہیں, تمہارے بنیادی شاعر اسلام ایک ہے کہ نہیں, تمہارے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکنے چاہیے کہ نہیں دھڑکنے چاہیے. اگر ان سب کے ایک ہونے پر بھی ہم ایک امت نہیں بن سکتے, اگر عرب و عجم ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ 4 صوبے ایک جھنڈے تلے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے انہیں لسانی عصبیت میں الجھا دیا, انہیں صوبائی عصبیت میں الجھا دیا, انہیں قومی عصبیت میں الجھا دیا, انہیں جغرافیائی عصبیت میں الجھا دیا. جب تک اس عصبیت کو ختم کر کے انہیں ایک قرآن, ایک کلمے, ایک رسول کے جھنڈے تلے اکٹھا نہ کیا جائے, اس وقت تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور یہی سوچ عمل لے کے آئے گی کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, پاکستانی بعد میں ہیں. ہم نے الٹا کام کیا, ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان, حالانکہ سب سے پہلے مسلمان, اس کے بعد پاکستان. اگر ہم اس ترتیب کو سمجھ لیں تو پھر نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی بلوچی ہے, نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, ہم سب مسلمان ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مخدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بلوچستان کے فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے بات کی. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.